اب حساب لگانا بہت آسان ہے. دیکھیں اگر کسی کے پاس 2 تولے سونا ہے لیکن اس کے پاس کوئی کیش نہیں, پورے سال میں 10 روپے بھی اس کے پاس نہیں ہے اپنے جیب کے خرچے کے, تو پھر تو وہ 7.5 تولے سونے کا اعتبار کرے گا. مگر ایسا کوئی شخص مجھے آج تک نہیں ملا کہ اس کے پاس سارا سال 10 روپے بھی اپنی مالیت میں نہیں آتے, اپنی ملکیت میں نہیں آتے. لڑکی کی شادی ہوئی, اس کو سونا ملا 2 تولے, مائکے کی طرف سے ملا یا سسرال کی طرف سے ملا, لیکن یہ اس کی مالیت میں آ گیا, ملکیت میں آ گیا. تو اب کیا ہوگا کہ اس دن, جس دن اس کی شادی ہوئی ہے اور اس کے وہ زیورات حوالے کیے ہیں, تو اس دن سے وہ اپنا وہ تاریخ لکھیں گی. اگر پورا سال گزرنے میں ایک دن بھی ایسا آیا کہ اس کے پاس 10 روپے اپنی ملکیت کے آئے جو اس کے تھے, تو پھر اس کا جو نصاب ہوگا وہ 52.5 تولے چاندی ہوگا, سونا نہیں ہوگا. مگر پورا سال 10 روپے بھی اس کے پاس اپنی ملکیت میں نہیں آئے, تو پھر اس کا اعتبار 7.5 تولے سونے کا ہوگا. لیکن اگر اس کے پاس 10 روپے بھی آ گئے, 2 تولہ اس کے پاس سونا ہے اور اس کے پاس 10 روپے بھی آ گئے, پورے سال میں کسی بھی دن آ گئے, تو پھر اس وقت اس پر 52.5 تولے چاندی کا نصاب لاگو ہوگا اور وہ اپنی زکوٰۃ 52.5 تولے چاندی کے حساب سے کاؤنٹ کرے گا, جس کی مالیت تقریباً 4,90,000 یا 5 لاکھ روپے آتی ہے. آج 24 فروری 2024 ہے. تو یہ ہو گیا سونے کا حساب. اب اگر سونا بھی اس کے پاس ہے, 2 تولے سونا ہے اور ایک چاندی کی انگوٹھی ہے, ایک چاندی کی انگوٹھی, تو اب بھی اس کا سونے کا انتظار نہیں کرے گا, بلکہ چاندی اور سونا یہ اس کو ملا کر 52.5 تولے چاندی کی مالیت اگر اس کی بنتی ہے, تو پھر وہ 52.5 تولے چاندی کے حساب سے وہ زکوٰۃ کا حساب لگائے گا. تیسری چیز ہے نقدی. جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ 10 روپے اس کے پاس اگر آ گئے اور سونا بھی ہے اور اس کی مالیت 52.5 تولے چاندی بنتی ہے, تو پھر وہ اگر اس کے پاس چاندی بھی نہیں ہے, سونا بھی نہیں ہے, اور 52.5 تولے چاندی یعنی 4 لاکھ 5 لاکھ جتنا آج کل چل رہا ہے, 5 لاکھ تک تقریباً چل رہا ہے, تو پھر وہ 5 لاکھ کا اعتبار کر کے اس کو زکوٰۃ کا وہ صاحب نصاب ہو گیا, وہ زکوٰۃ ادا کرے گا. اور چوتھی چیز ہے مال تجارت. اتنی تجارت کا مال, یعنی اس میں جو الماریاں ہیں, شوکیس ہیں, یہ چیزیں یا ترازو ہے, یہ چیزیں کاؤنٹ نہیں ہوگی, بلکہ صافی وہ چیز کہ جس کو بیچا جاتا ہے. اب ہمارا عطر کا ہے, عطر میں ہمارے پاس کانٹر ہوتا ہے, یعنی وہ بوتل جس میں ہم عطر رکھتے ہیں, اس بوتل پر زکوٰۃ نہیں ہے, لیکن اس بوتل کے اندر جو عطر ہے جس کو ہم بیچ رہے ہیں, تو اس پر زکوٰۃ ہوگا. تو مال تجارت. اب اگر چاروں چیزیں اب ایک شخص کے پاس موجود ہے, سونا بھی ہے, چاندی بھی ہے, نقدی بھی ہے, مال تجارت بھی ہے, تو وہ 52.5 تولے چاندی کا حساب لگائے گا. اس میں سے 3 ہوئیں یا اس میں سے 2 بھی ہوئیں, تو پھر بھی وہ 52.5 تولے چاندی کا حساب لگائے گا. اور اگر صرف سونے کا حساب ہوا, پورا سال اس کے پاس 10 روپے بھی نہیں ہے, مال تجارت بھی نہیں ہے, چاندی بھی اس کے پاس نہیں ہے, اور سونا 5 تولے ہے یا 6 تولے ہے, تو وہ زکوٰۃ اس پر واجب نہیں ہوگی. لیکن اگر اس کے پاس 10 روپے آ گئے, تو پھر وہ زکوٰۃ صاحب نصاب بن گیا. اور اگر 7.5 تولے سونا بن گیا اس کا, تو پھر وہ اس کا صاحب نصاب بنے گا. تو یہ آسان سا اس کا ایکویشن ہے, اس کو سمجھ لیں اور اسی طرح آپ سارے اپنے حساب لگا سکتے ہیں.